اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر کردار کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ پریشانیاں ہمیشہ آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ شخص آپ کا نہایت خطرناک اور خفیہ دشمن ہے جو بات کرتے وقت آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور آپ کے پیچھے بد تعریفی کرے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ تم کیا جانو، جو شخص بد دعا کا اختیار کرتے ہوئے بھی بد دعا نہ دے، اس شخص سے زیادہ تمہیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بھی کتنی عجیب مخلوق ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ باکردار انسان کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے اس کا نفیس کردار ہوتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے، تڑپانے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے، اور جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، محبت ختم۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔ اٹل حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے، قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو سمجھ لینا تم اللہ کے بہترین انسان ہو۔ اگر دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں سکون ملے تو تم سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں، بلکہ تم انسان ہی نہیں۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود اگر مطلوبہ چیز حاصل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا۔ دنیا میں وہی کام ناممکن ہے جسے آپ کبھی شروع نہیں کرتے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ ناکام لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ،
کسی چیز کا عادی نہ بنو، ورنہ عادتیں اکثر ذلیل کرتی ہیں۔ انسان کی بہت ساری خوشیاں اس کے اپنے انتخاب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کمزور اور جھوٹے لوگ چیختے ہیں، جبکہ سچے لوگوں کا لہجہ باد صبا کی مانند دھیما اور پرسکون ہوتا ہے۔ کوئی کتنی ہی نا انصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جب دنیا تمہیں گرانے اور جھکانے میں مصروف ہو، آپ کے لیے بہترین حل سجدہ ہے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ برے حالات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ انسان کو تراشتے ہیں۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ بد زبانی، بدکاری اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ضروری نہیں ہر خاموشی کی وجہ انا، تکبر اور ناراضگی ہو۔ بعض اوقات کہنے کے لیے خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جو خاموشی نہ سمجھے ان کے لیے الفاظ بھی بے اثر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ 4 چیزیں رزق بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت سے استغفار، کثرت سے صدقہ، کثرت سے ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام سے پرہیز، دان صاف کرنا، صالحین کی مجلس کرنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوا کرتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔